الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أوجب الله حقوقهم وفرض الله طاعتهم على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات اللہ. دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس مجلس سزا کو دن بار خانہ قبول فرمائے. جن مرحومین کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد ہوا ہے، اس مجلس ثواب ان کے ارواح کو ایصال فرمائے. کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تھوڑی سی گفتگو خود اس انسان کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، میں منتظر تھا، کہیں مجھے راستہ معلوم نہیں تھا، کوئی رہنما چاہیے تھا، پہنچے میں یہاں پر حاضر خدمت ہو گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اس میں اللہم صلی اللہ. میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر زحمت نہ سمجھے صلوات پڑھتے تشریف لے آئیے گا آگے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل. پیغمبر گرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء
خاتم النبیین، نبیوں کے سردار اور مخلوق انسانیت میں سب سے افضل انسان ہے۔ ابھی کیونکہ ایام ولادت ماہ ربیع الاول منسوب ان سے ہی ہے، میں انہی کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی عالم انسانیت کے لیے بہترین رہنما بن کر آئے۔ پتھر کھائے، تہمتیں برداشت کی، باتیں سنی، لیکن اپنے ہدف سے پیچھے نہ رہے۔ مصمم ارادے کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم کو بڑھاتے چلے گئے۔ اللہ نے نصرت عطا کی اور اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائی۔ آپ کی عظمت اس چھوٹے سے مطلب سے بہت روشن ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا۔ اندر کا سسٹم اپنے مقام پر ہے، لیکن جو ظاہری حالات ہمارے سامنے ہیں، خداوند قدوس نے انسان کو آنکھیں عطا کی، بڑی نعمت ہے۔ کان عطا کیے، بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان کا ٹکڑا دیا، افہام و تفہیم کے اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے رب العزت کی۔ ہاتھوں جیسے طاقتور بازو دیے، جس سے انسان بڑھتا بھی ہے اور اکڑتا بھی ہے، اپنی طاقت کو ان بازوؤں کے ذریعے شو کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو رب العزت نے انسان کو عطا کی، کسی منزل پر بھی خدا نے یہ نہیں کہا اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا۔ یعنی اب آنکھ کی منزل لیجیے گا، اللہ نے آنکھ عطا کی، لیکن صرف یہ آنکھ دکھاتی نہیں ہے، یہ آنکھ پہچانواتی بھی ہے۔ یہ آنکھ انسان کو بتاتی ہے یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری زوجہ ہے۔ توجہ حضرات کی، آنکھ تشخیص دیتی ہے کہ صرف اور صرف یہ دن کو روشن نہیں دکھاتی، بلکہ تشخیص دے کر بتاتی ہے اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے۔ اگر آنکھ اپنی تشخیص کو چھوڑ جائے تو پھر سمجھے معاملہ کہاں پہنچے گا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اس انسان کے حوالے کی، لیکن شروع قرآن سے لے کر آخر تک کسی مقام پر یہ نہیں کہا انسان میں نے تجھ پر احسان کیا، کہیں بیان نہیں کیا۔ اللہ نے تھوڑا سے توجہ چاہوں گا تاکہ میں کسی نتیجے پر پہنچ پاؤں۔ اللہ نے انسان کو کان جیسی سماعت عطا کی، ایسا آلہ سماعت ہے جو صرف سنتا نہیں بتاتا ہے۔ یہ دوست کی آواز ہے، یہ دشمن کی آواز ہے، یہ زوجہ کی آواز ہے، یہ ماں کی توجہ حضرات کی،
یہ ماں کی آواز ہے. یعنی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ انسان کو انسان بنایا کہ اگر آواز کو پہچان کر اس آواز پر چل پڑے اور جو آواز سچی ہو جو حقیقی ہو اس پر چلے وہی انسانیت کا معیار ہوا کرتا ہے. اگر آواز کی تشخیص نہ کر پائے یا تشخیص کر کے چھوڑ دے تو وہ انسان منزل کمال پر نہیں ہوتا، پستی پر آ جایا کرتا ہے. یہ کان انسان کو بتاتا ہے، تشخیص دیتا ہے کہ آواز کس کی ہے. پوری توجہ ہوں گا. یہ آواز کس کی ہے؟ دوست کی ہے، دشمن کی ہے. اگر جس ہدف کے لیے اللہ نے رکھی آواز کو پہچان گیا گویا کمال کی منزل پر چل پڑا. اگر آواز کو پہچان کر چھوڑ گیا پستی پر آ گیا. اب مجھے معلوم نہیں کہ احد کے میدان میں کیا ہوا تھا. مجھے معلوم نہیں احد کے میدان میں نبی کی پکار پر کس نے آواز سنی تھی کس نے آواز نہ سنی تھی. یہ تو یقینی بات ہے سننے کو تو ہر کسی نے سنی تھی، لیکن تشخیص دینے میں خطا اس لیے کر رہے تھے کہ اگر واپس پلٹ آئے تو ممکن ہے جان چلی جائے. تشخیص نہیں دی. پوری توجہ. اللہ کے نبی نے آواز دی، کانوں نے سنا، پہچان لیا نبی آواز دے رہا ہے، بلایا لیکن پلٹ کر نہیں آئے. میں علامہ ذیشان جوادی صاحب کا ایک جملہ یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایک جملے سے استفادہ کروں گا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کا نبی آواز دے رہا تھا. اللہ کا نبی آواز دے رہا تھا. جب حضرت ابراہیم سے کہا گیا اور پوچھا گیا کہ اس حقیقت کو روشن کرنے کے لیے، پورے ایک واقعہ ہے جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک جملہ لے رہا ہوں وہاں سے، کہ جب حضرت ابراہیم کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوا، اے اللہ تو کس طرح زندہ کرے گا، تو خدا نے کہا پرندے فخذ اربعۃ من الطیر. پورا واقعہ نہیں اشارہ دے رہا ہوں کہ 4 پرندے پکڑ لو، ان کو کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، گوشت مکس کر دو اور ان کو پہاڑیوں کی چوٹی پر رکھ کر آ جاؤ. نبی نے ایسے ہی کام کیا کہ پہاڑیوں کی چوٹی پر رکھ کر آ گئے. پرندے مر چکے تھے، ٹکڑا ٹکڑا ہو چکے تھے، قیمہ بن چکے تھے، آپس میں گوشت مکس ہو چکا تھا. اب اللہ نے کہا اے نبی اب ایک ایک پرندے کو آواز دو. نبی ابراہیم نے ایک ایک پرندے کو آواز دینا شروع کیا. یہاں سے آواز دیتے تھے، کچھ گوشت اس پہاڑی کی چوٹی سے آتا، کچھ اس پہاڑی کی چوٹی سے آتا، کچھ اس پہاڑی سے چوٹی سے آتا. یہ گوشت آ کر ایک پرندہ بن جاتا. پوری توجہ. ایک پرندہ بن جاتا. پرندے مرے ہوئے تھے، قیمہ بن چکا تھا، گوشت مکس ہو چکا تھا، لیکن نبی ابراہیم کی آواز کو سن کر وہ پرندے واپس آ رہے تھے، گوشت اڑ کر آ رہے تھے. یہ نبی افضل انبیاء نہیں تھے، سید انبیاء نہیں تھے، سرکار انبیاء نہیں تھے. نبی تھے جو آواز دے رہے تھے، لیکن مردہ پرندے جانتے تھے جب نبی آواز دے. توجہ حضرات کی. یعنی پرندے مرے ہوئے جانتے تھے کہ جب نبی آواز دے تو نبی کی آواز کو لبیک کہنا ہے، لبیک کہنا ہے. پوری توجہ. نبی کی آواز کو لبیک کہنا ہے. مردہ پرندے اڑ کر آئے. ذیشان جوادی محروم خدا رحمت کرے جملہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ پرندے تھے جو ایک عام نبی کی آواز پر زندہ ہو کر نبی کی ہاتھ میں آ رہے تھے اور وہ احد کے پکے مسلمان تھے. یا رسول اللہ.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ حضرات کی، ایک نبی کی آواز پر مردہ پرندے ایک انسان کو سید الانبیاء آواز دے رہے ہیں کہ پلٹ آؤ، چلے گئے۔ اگر سماعت اس قابل ہوتی جو خدا نے بنائی تھی تو واپس پلٹ آتے، تو اللہ نے کسی مقام پر نہیں کہا اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو نہیں سن سکتا اس سے پوچھئے، جو نہیں دیکھ سکتا اس سے پوچھئے کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے، کان کی سماعت کیسی ہے، قدر وہ بتائے گا، آنکھوں کی قدر وہ بتائے گا۔ پوری توجہ، آنکھوں کی قدر وہ بتائے گا، لیکن اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا۔ آگے بڑھیے، میں نتیجہ لوں گا۔ اللہ نے زبان دی، یہ زبان صرف بولتی نہیں ہے، یہ زبان جسم کی محافظ بھی ہے۔ اندھیرے میں ٹٹولا، کچھ ہاتھ پڑ گیا، بھوک لگی تھی، اٹھا کر جب منہ میں رکھا، زبان نے بتایا بھیا آپ شوگر پیشنٹ ہیں، کھاؤ گے چلے جاؤ گے۔ توجہ بڑھ رہا تھی، زبان نے انسان کو متوجہ کیا۔ اللہ نے صرف افہام و تفہیم کے حوالے سے اس زبان کو نہیں دیا، بلکہ یہ محافظ انسان ہے، یہ الرٹ کرتی ہے، ہوشیار کرتی ہے، خبردار اگر یہ کھاؤ گے بیماری پیدا ہوگی، کھاؤ گے ختم ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی نعمت، لیکن اللہ نے نہیں کہا۔ اب گنتے جائیے انسان کی نعمتوں کو، ہاتھوں کی نعمت ہے، پاؤں کی نعمت ہے، پورا اندر سے نظام ہے، سسٹم ہے، کتنا ہے، معمولی سی رگ چڑھ جاتی ہے، انسان گھوم کے نہیں دے سکتا، معمولی سی کوئی بات ہو جائے تو بستر پر پڑ جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری اور اندر کا سسٹم ہے، جو آؤٹ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، ذرا دیکھیں قدر کتنی ہے، کتنا بڑا سسٹم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن نہیں کہا انسان میں نے تجھ پر احسان کیا۔ آنکھیں دی، نہیں کہا تجھ پر احسان کیا۔ کان دیے، نہیں کہا تجھ پر احسان کیا۔ زبان دی، نہیں کہا تجھ پر احسان دیا۔ طاقتور بازو دیے، نہیں کہا تجھ پر احسان کیا۔ اے اللہ جب یہ سب چیزیں احسان نہیں ہے، نہ آنکھ احسان ہے، نہ زبان احسان ہے، نہ کان احسان ہے، تو بتائے میرا تیرا احسان کیا ہے؟ فوراً خدا نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا سب سے بڑا احسان تم پر یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں نے اپنا نبی بھیجا۔ کتنا بڑا احسان، اس احسان کے مقابلے میں پھر آنکھوں کی قدر نہیں ہے۔ توجہ ہے، ہماری جان قربان جو ہم جملہ کہتے ہیں، اب سمجھے اس کا مطلب واضح اور روشن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ اللہ کا بڑا احسان نہیں جو جتایا وہ خدا نے، کان اتنا بڑا احسان نہیں، سب سے بڑا احسان اپنے نبی کو بھیجا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی منزلت اور ہے، آنکھ کی منزلت اور ہے، نبی کی منزلت اور ہے، کان کی منزلت اور ہے، نبی کی حیثیت اور ہے، انسان کے جسم کی حیثیت اور ہے۔ پھر نبی کی جب عظمت سامنے آتی ہے تو نبی پکار کر کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین۔ نبی کی عظمت دیکھیے، جب اتنی نبی کی عظمت ہو گئی تو آواز دی حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ نبی کے مقابلے میں نہ آنکھ
آنکھ ہے، نہ جسم ہے، نہ سسٹم ہے، سب کا سب مغلوب ہے، نبی غالب ہے۔ جب حسین کی آواز دی تو پھر کہنا پڑ گیا بے ابی و امی، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو جائے۔ یہاں پر انسان سمجھ سکتا ہے اپنے ان جملوں کو کہ میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ توجہ آپ حضرات کی، ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی احسان بن کر آئے، اب جب نبی احسان بن کر آئے تو اس احسان پر جو احسان کرے یقیناً اصحال ثواب کی مجلس ہے، تھوڑے توجہ کا طالب ہوں، تھوڑا ثواب میں کما رہا ہوں بولنے سے، تھوڑا آپ سے کہا لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ نیٹ ورک تو صحیح ہے میرے خیال، کچھ میں بولوں کچھ آپ بولیے گا۔ توجہ آپ حضرات کی، نبی احسان ہے، اور جو نبی پر احسان کرے، پھر جملہ بڑھا کے بول دوں تاکہ مطلب تھوڑا سا روشن اور ہو جائے۔ دیکھیے، جوڑ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ دو دوست اچھے مل جائیں تو اتنا ہی اچھا اثر ہوگا، دو دوست جیب کترے مل جائیں اتنا ہی اس کا اثر ہوگا۔ توجہ حضرات کی، لمبی چوڑی مجلس پڑھنے میں عادی نہیں ہوں، جتنا گہرا رابطہ جس سے ہوگا اتنا ہی اس کا اثر بھی ہوگا۔ اچھے متقی ملیں گے اچھا اثر ہوگا۔ بھیا نماز کا وقت ہو گیا، چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مجلس کا وقت ہو گیا، چلتے ہیں مجلس میں۔ میلاد کا وقت ہو گیا، چلتے ہیں مجلس میلاد میں۔ اور جتنا برا جوڑ بنے گا اتنا ہی برا اثر بھی ہوگا۔ پوری توجہ، اتنا ہی برا اثر بھی ہوگا۔ اب نبی کو پالا تھا ابو طالب نے، توجہ آپ حضرات کی، جوڑ دیکھیے، نبی کو پالا تھا ابو طالب نے۔ ابو طالب نے نبی کے احسانات، نبی پر احسانات کیے تھے ابو طالب نے۔ اب جو احسان بن کر آیا، جب وہ خدا کے نزدیک اتنا محبوب، تو اس سے سمجھیے گا ابو طالب کی عظمت کو، خدا کے نزدیک اتنا محبوب کہ اگر وہ کنکریاں مار دے تو آواز آئے گی، اے حبیب تو نے نہیں مانی، میں نے ماری ہے۔ یعنی لگتا ہے کہ خدا اور حبیب کا اتنا گہرا جوڑ ہے، کام حبیب کر رہا ہے، خدا اپنا کہہ رہا ہے۔ سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہے، پنجتن پاس میں بھی 4 ابو طالب ہے، علم کا شیر محمد علی دروازہ اور دروازے کی دیوار ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ آپ حضرات کی، جوڑ کتنا مضبوط ہے، جوڑ اتنا مضبوط ہے کہ نبی جو کام کر رہے ہیں، کہا تم نے نہیں کیا میں نے کیا، تم نے نہیں کیا میں نے کیا، تم نے نہیں کیا میں نے کیا۔ یہ صرف نبی اور خدا کا جوڑ نہیں تھا، یہ نبی اور خدا کا جوڑ نہیں تھا، یہ جوڑ اللہ کا اور ابو طالب کا بھی تھا۔ اور کہا اے ابو طالب تو نے نہیں پالا، میں نے پالا ہے۔ تو جتنا مضبوط جوڑ اتنا ہی اس کا اثر بھی ہوگا، اور اتنا ہی جوڑ اگر ہمارا امام زمانہ سے ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
उतना ही जोड़ अगर इमाम ज़माना से हो जाए, जितना जोड़ मजबूत होगा उतना ही लुत्फ़े इमाम भी होगा, और जितना जोड़ कमजोर होगा ये इंसान मायूसी की तरफ बढ़ता जाएगा। इसीलिए खुदा ने कहा तवक्कुल, अल्लाह मुतवक्किलीन को, तवक्कुल करने वालों को दोस्त रखता है, पसंद करता है। तवक्कुल कौन करता है? जिसका जोड़ मजबूत हो। पूरी तवज्जो, 2-4 जुमले सुन लीजिएगा, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं और इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं क्योंकि ताखीर वैसी हो चुकी थी। जितना जोड़ मजबूत होगा उतना ही उसका असर भी होगा। और अगर तवक्कुल करते हुए इंसान खुदा से जोड़ ले अपने आप को, तवक्कुल करते हुए इमाम ज़माना से जोड़ ले, फिर उसको परेशानी की जरूरत नहीं है। फिर वो मोहलत नहीं मांगेगा कि 3 दिन की मोहलत मिल जाए, 10 दिन की मोहलत मिल जाए। फिर वो परेशान नहीं घूमेगा, मुसल्ला इबादत बिछाएगा, 2 रकत नमाज इमाम ज़माना पढ़ेगा और खुद इमाम ज़माना की बारगाह में अपनी आराइश पेश करेगा। जोड़ मजबूत है, असर भी उतना मजबूत। अगर जोड़ में कमजोरी आ गई, बात जा रही किसी और तरफ, महदूद कर रहा है यहीं पर, जोड़ में कमजोरी आ गई फिर इंसान मायूसी की तरफ जाएगा। लिहाजा मैं जवानों से गुजारिश करूंगा, दोस्तों से गुजारिश करूंगा, बुजुर्ग तो मेरे बुजुर्ग हैं, तवस्सुल कीजिए इमाम ज़माना से। हर मुसीबत में अपने वक्त के इमाम को पुकारिए। कमी वहां पर नहीं है, कमी यहां पर है। कमजोरी वहां पर नहीं है, कमजोरी यहां पर है। एक मर्तबा तो सच्चे दिल से पुकारे इंसान, फिर देखिए उसका असर कितना होता है। जब मैं शादी करके शादी ब्याह में तकरीब का ऐसा अंदाज इख्तियार करता हूं कि जिस महफिल को इमाम ज़माना के नूर से मुनव्वर होना चाहिए, उसको किसी और से बनावटी अंदाज से मुनव्वर करना चाहता हूं, तो जोड़ जब कमजोर हो जाएगा तो यहां बरकतें खत्म हो जाएंगी, तलाक का रेशो बढ़ जाएगा, इख्तिलाफात का रेशो बढ़ जाएगा, मामला जोड़ की तरफ नहीं जाएंगे, तोड़ की तरफ चले जाएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आखिरी बात कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। जोड़ मजबूत होगा, असर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। कुरान करीम में वाक़या है अबरहा का, जो बड़ा लश्कर लेकर पहुंचा था। बस ये जुमला कह के बात खत्म कर रहा हूं। लोग आए थे और कहा, ए सैयद अब्तहा, ये पूरा का पूरा लश्कर खाने काबा को मुनहदिम करना चाहता है, आप बचाइए। कहा जिसका है वही बचाएगा। तवज्जो हज़रात की, कहा जिसका है वही बचाएगा। ये इत्मीनान से खड़े हैं। क्या देखा? फिजा में छोटे छोटे परिंदे अबाबील उड़ना शुरू हो गए। जुमला पूरी तवज्जो, आखिरी जुमला, बात खत्म कर रहा हूं। अबाबील अपनी हैसियत के मुताबिक जर्रात उठाकर, कंकरियां उठाकर परवास कर रहे हैं। क्या है? अबाबील का लश्कर है जो पूरे लश्कर को तबाह करना चाहता है, जिसमें हाथी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, ताकतवर लोग हैं। जब अबाबील ने अपनी बरसात शुरू की तो कुरान ताबीर करता है कास्फिम माकूल, वो ताकतवर लश्कर ऐसा हो गया जैसा जानवरों का चबाया हुआ भूसा। यानी उसकी हैसियत ये हो गई कि जानवरों का चबाया हुआ भूसा, उसकी घास, उसकी हैसियत बन गई। अब ये पूरा वाकया हो गया और लश्कर तबाह हुआ। मेरा सवाल और जवाब का खत्म। क्या अबाबील जो परिंदे थे एक बड़ी तादाद में आए थे और उन्होंने बरसाया था,
اور لشکر کو تباہ کر دیا تھا. تاریخ میں بتایا جائے کیا ابابیل کے پتھر خود خانے کعبہ پر گرے؟ میرا آخری مجمع جو خاموش بیٹھا ہے، کیا ابابیل پرندے تھے؟ جب برسا رہے تھے کہیں بھی گرتے، کچھ یہاں گرتے، کچھ وہاں گرتے، کچھ وہاں گرتے، کچھ خانے کعبہ پر گرتے. تاریخ بتاتی ہے کہ ابابیل نے برسایا، تمام تباہ ہوئے، لشکر تباہ ہو گئے، ہاتھی مر گئے، لشکر ختم ہو گیا، گھاس کی طرح بن گیا، بھوسے کی طرح بن گیا. لیکن ابابیل کی کنکریاں خانے کعبہ پر نہیں آئی، خانے کعبہ پر نہیں گری. کہا کیوں بھیا؟ کہا معلوم نہیں، آئے کہاں سے تھے؟ توجہ حضرات کی، آئے کہاں سے تھے؟ آئے کہاں سے تھے؟ یعنی اگر وہاں سے آئے تو خطا نہیں ہوتی. توجہ آپ حضرات کی نہیں ہے. سران بیدار مجمع پر اگر وہاں سے آتے ہیں تو خطا نہیں ہوتی. جب پرندہ وہ عقل و شعور اتنے پیمانے پر نہیں رکھتا، اگر وہاں سے آ جائے تو خطا نہیں ہوتی، تو پھر پیغمبر کیسے خطا کرے گا؟ اللہم صلی اللہ. لہذا ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم، امام معصوم، خطا نہیں کرتے. آئے وہاں سے ہیں، آئے وہاں سے، اس لیے خطا نہیں ہو سکتی. دنیا اسی انداز میں بڑی ہے، حسد کیا ہے، جل جل کے کٹ گئے. اس حسد کی آگ کو، اس کی بھڑاس کو اماموں کی شہادت کی شکل دی ہے، برداشت نہیں کر سکے. کیونکہ آئے اللہ کی طرف سے تھے، علم لدنی کے مالک تھے، کمال ہی کمال تھا. کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی خطا ان کے ہاں موجود نہیں تھی. لہذا کمال کو دیکھ کر حسد کیا اور دشمن اتنے بن گئے کہ جان کے در پہ ہو گئے. اصالِ ثواب کی مجلس ہے، تبرکن چند جملے. جان کے دشمن ہو گئے. خود آئمہ کی شہادت دلیل ہے اس بات پر. ازدار مظلوم کربلا، جنگ احد ہوئی، شہید ہوئے، نبی موجود ہیں. رات کی تاریکی میں دیکھا کہ کسی شہید کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. نبی پہنچے اور کہا یہ تو شہید ہوا ہے، اس کے گھر چولہا کیوں جلا؟ یا نبی اللہ، کھانے والے ہیں، کھانا تو پکے گا. نبی خدا برہم ہوئے کہ اگر کسی کا کوئی مر جائے تو پڑوس کا حق ہے اس تک کھانا پہنچایا جائے. نبی نے اپنی آنکھوں سے اس شہید کے گھر پر چولہا جلتا دیکھا، دھواں اٹھتا دیکھا. وہی منظر آ گیا رسول کے بعد، جب زہرا کے گھر سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا. مدینے والے سمجھے کہ زہرا کے گھر میں چولہا جل رہا ہے. میں کہوں گا مدینے والوں، یہ زہرا کا گھر کا چولہا نہیں جل رہا، یہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلایا جا رہا ہے.
ہائے عزاداران مظلوم کربلا، وہ منزل آتی ہے کہ جب میری بیوی اس دنیا سے جاتی ہیں، وصیتیں کر دی، آئے تھے دروازے پر، دق الباب کیا تھا، زہرا نے روکا تھا، بار بار کہتے تھے زہرا علی کو باہر نکالو، زہرا ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ میری شہزادی کہتی تھی آنے والوں نہیں جانتے اسی دروازے پر میرا بابا سلام کیا کرتا تھا، آنے والوں نہیں جانتے اسی پر حسنین آیا جایا کرتے ہیں، کہا ہم کچھ نہیں جانتے، اے زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ہائے عزادارو، جب زہرا نے علی کو نہ دیا، ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگی، آگ کا بھڑکنا تھا، میری زہرا دروازے کے پیچھے موجود ہے، ایک ظالم نے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا، ہائے میری زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی، پکار کر کہتی ہے یا فضت و خزینی، اے فضا، ارے میرا محسن شہید ہو، آئے میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس عزادارو، علی کو لے جایا گیا، جو ہی افاقہ ہوا میری زہرا پوچھتی ہے ہائے میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے، کہاں علی کو لے جایا گیا۔ زہرا نکلی ہے اور کہتی ہے اے لوگو میرے علی کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو، اگر علی کو نہ چھوڑا میں اپنے بال کھول دوں گی، میں کہوں گا یا زہرا ابھی نہیں، آئیے کربلا کے میدان میں، ارے حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار اللہ تجاسہ محمد وآل محمد کا پنجتن پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، ہماری اس مجلس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما، تمام مومنات کی مشکلات کو آسان فرما، گھروں پر اپنی خاص برکتیں رحمتیں نازل فرما، حوائج شریعہ کو پورا فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پرسکون زندگی نصیب فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحومین مومن مومنات بالخصوص جن کے اب میں نام پڑھوں گا، یا اللہ ان سب کو آج کی شب مولا حسین کے دسترخوان پر مہمان قرار فرما، اس مجلس سزا کا ثواب، 14 ختم قرآن کا ثواب، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل کا ثواب، روزانہ 2 رکعت نماز، ہدیہ مرحوم پڑھی گئی، فاتح کبیرہ پڑھی گئی، صدقہ دیا گیا، مرحوم کی نیابت میں زیارت مقامات مقدسہ کی گئیں، اور انجمن نوجوان پاکستان کی جانب سے جو بھی کار خیر انجام دیے گئے سب کا ثواب، اور اس مجلس سزا کا ثواب تمام شہداء ملت جعفریہ کی خدمت میں، بالخصوص شہداء سپار کو اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے اور اب اختتام میں بھی پڑھے جا رہے ہیں، بالخصوص حجت الاسلام مولانا سید نذر الحسن عابدی صاحب، بالسلسلہ 6 مائی وقار فاطمہ زیدی بنت رشید حسن زیدی، بسلسلہ پہلی برسی اصغر علی ابن غلام رسول، بسلسلہ برسی منتظر حسین زیدی ابن مقبول حسین زیدی، و اظہر عباس نقوی و امیر علی شاہ نقوی، برائے بلندی درجات ہنا سلطانہ بنت علی سجاد عابدی، مقدسہ خاتون بنت سید العابدین عابدی، اصغر علی عابدی، سید علی عابدی، اطہر علی عابدی، کنیز عباس بنت حیدر حسین، ببر حسین
ببر حسن رضوی ابن علی احمد رضوی، سید فروخ حیدر ابن ببر حسن رضوی، رقیہ خاتون بنت زاہد حسین جعفری، اقبال فاطمہ بنت زاہد حسین جعفری، امداد الحسن ابن یوسف حسین جعفری، محمد عباس ابن امداد الحسن جعفری، ان کے ارواح، حاضرین کے مرحومین کی ارواح، یا اللہ ان تمام کا ثواب تمام کے ارواح کو اصال فرما، ان کے خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مزید ان کے ارواح کو اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔